اللہم انی حمدک واستعینک علی قریش عن دینک، یعنی اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں قریش تیرے دین پر قائم ہو جائیں۔ تو صحابیہ فرماتی ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تھے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتی کہ سیدنا بلال نے ان کلمات کو کسی رات چھوڑا ہو۔ تو صحابیہ نے مزید فرمایا اور کبھی آپ ایسا شعر بھی ترنم سے پڑھ لیتے تھے جس میں مصائب آغاش عشق کا ذکر ہوتا تھا۔ پیارے بھائیوں، اگر اذان سے قبل کچھ کلمات خیر کہنا جبکہ انہیں اذان کا حصہ نہ بنایا جائے منع یا گناہ ہوتا تو عاشق رسول مؤذن رسول ایسا کیوں کرتے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے نہیں دیتے، یقیناً نہیں آپ نے روکا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے اور ہرگز بدعت نہیں۔ اس پر درود شریف کو قیاس کرنے میں کوئی شرعی عذر منع نہیں، کیونکہ درود شریف سے بہتر تو کوئی ایسا وظیفہ نہیں، کوئی دعا نہیں۔ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بلکہ درود شریف نہ صرف بلکہ درود شریف مذات خود ایک دعا بھی ہے، پھر اس کا پڑھنا کیسے ناجائز اور ممنوع ہوا، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، اگر میں سارا ہی وقت درود شریف پڑھتا رہوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جو ایک دفعہ یہ ایک خاص درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، صلاۃ السلام جو ہے وہ پڑھنا چاہیے بشرط کہ اذان کا حصہ نہ بنے۔ اذان سے قبل صلاۃ السلام پیارے طریقہ، بہت ہی پیارا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے بارے میں حضرت علامہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور قول البدی میں حضرت علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی کبریہ اور امام شعرانی نے کشف الغمہ اور ایک تمام ایسی کتابوں میں موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں مصر میں روافظ کی حکومت تھی اور آپ فرماتے ہیں کہ ابو الفضائل کے حاکم بن عبد العزیز اے اللہ تبارک و تعالی کے جو ہیں عبد العزیز وہ قتل کر دیے گئے اللہ کے بندے، تو اس کا بیٹا ظاہر تخت نشین ہوا۔ تو حاکم بامر اللہ کی بہن نے مؤذنوں کو حکم دیا کہ بادشاہ ظاہر کا عوام میں رعب پیدا کرنے کے لیے ہر مؤذن اذان سے قبل ظاہر کو یوں سلام کہا کرے کہ السلام علی الامام ظاہر۔ اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر یہ سلام ہر حاکم مصر کے لیے جاری رہا۔ 564 میں حضرت سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر پر حملہ کر کے قابض ہوئے، جو کہ دیوبندی کتب دعوت اور تمام کتب میں لکھا ہے کہ اس کے مطابق صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ تو روافظ کی حکومت ختم ہو گئی اور مصر پر اہل سنت کی حکومت قائم ہو گئی۔ ایوبی علیہ الرحمہ نے اذان سے پہلے عمراء پر سلام کا طریقہ ختم کر کے تمام شہروں اور دیہات کے مؤذنوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام بلند آواز سے پڑھنے کا حکم جاری فرما دیا۔ تو مصر کی سیر کرنے والے گواہ ہیں کہ آج بھی مصر کی مساجد میں قبل از اذان صلاۃ السلام کا نیک عمل تسلسل سے جاری ہے۔ تو اس لیے نہ صرف مصر میں بلکہ دنیا اسلام کی کثیر ممالک میں یہ سلسلہ جو ہے وہ بغیر کسی اختلاف اور جنگ و جدال سے جاری و ساری ہے، الحمدللہ جاری و ساری رہے گا۔ تینوں ائمہ کرام نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر فرمائے، آمین۔ گویا ان تمام جید علماء کرام اور ائمہ اعظام نے اس نیک کام جو جاری ہوا اسے پسند فرما کر دعائے خیر بھی فرمائی۔
جو اس کے جواز پر مہر تصدیق ہے کہ امام سخاوی علیہ رحمہ آگے مزید لکھتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس کے کرنے والے کو اس نے نیت کی بنا پر ثواب ملے گا۔ علامہ علاء الدین نے بھی در مختار میں ایسے ہی بدعت حسنہ لکھا۔ حضرت علی بن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اذان سے قبل صلاۃ السلام سن 700 میں خلیفہ ناصر محمد بن قتلان کے زمانے میں جاری ہوا، جو آج بھی جاری و ساری ہے۔